کوئی جتنا مرضی آپ پہ زبانی تشدد کر لے، کوئی آپ کو جتنا مرضی ٹارچر کر لے، قرآن مقدس نے جو اللہ کے پیغمبر کو اسلوب دیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ خود العفو، لوگوں کو معاف کرنا ہے، ایک۔ نمبر دو، ان کی گالیوں کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ میرے پیغمبر تیری کامیابی صرف اس میں ہے کہ تو انتہائی نرم مزاج ہے، انتہائی محبت کرنے والا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا ہے، گالی کا جواب گولی سے نہیں بلکہ دعا سے دینے والا ہے۔ اگر یہ خوبی آپ میں نہ ہوتی تو یہ جو لوگ اتنے آپ کے آس پاس ہیں نا، جو آپ کے لیے آج مرنے کو تیار ہے اور آپ کے لیے مارنے کو تیار ہے، آپ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کروانے کو تیار ہے، آپ کے لیے اپنے کاروبار معاملات ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہے، ایک ہی سبب ہے، لن تعلم کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، آپ کی زبان بڑی کمال ہے، آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں ان میں جو چلتے ہیں کمال انداز سے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ حالات کیا تھے، مکہ والوں کی کیفیت کیا تھی، رسول اللہ کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے کیا سلوک تھا۔ جب تک طاقت نہیں آئی تھی، اقتدار نہیں آیا تھا، تو اللہ کے پیغمبر بڑے تحمل کے ساتھ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آل یاسر پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام ان کو بچا نہیں سکتے، بلکہ کہہ رہے کہ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہے کہ صبر کرنا، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا۔ یعنی مکہ میں اس قدر بے بسی تھی، اور جب تک طاقت نہیں آئی تھی وہ سیدنا بلال کو وہاں پہ امیہ مارتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر ساری رات بے سکون رہتے ہیں، نیند نہیں آتی اللہ کے پیغمبر کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی نبی علیہ السلام امیہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، یعنی کہ وہ مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ رات کو جب سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہیں، تو سبب جان کے جا کے سیدنا بلال کو جب وہاں سے آزاد کروایا، چھڑوایا ہے، تو چھڑوانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو سکون ملا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کوئی طاقت کا وہاں استعمال جہاں نہیں کر سکے نہیں کیا، جب تک اقتدار یہ طاقت نہیں آئی، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ ایون کہ طائف والوں نے جو سلوک کیا ہمیں پتہ ہی ہے، مکہ والوں نے جو کیا ہمیں وہ بھی پتہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی اس تمام ظلم اور جبر کو برداشت کرنے کے بعد تو کامیابی کا راز قرآن نے بتایا نا، وہ یہ تھا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے پیغمبر تیری کامیابی صرف اس میں ہے کہ تو انتہائی نرم مزاج ہے، انتہائی محبت کرنے والا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا ہے، گالی کا جواب گولی سے نہیں بلکہ دعا سے دینے والا ہے۔ اگر یہ خوبی آپ میں نہ ہوتی تو یہ جو لوگ اتنے آپ کے آس پاس ہیں نا، جو آپ کے لیے آج مرنے کو تیار ہے اور آپ کے لیے مارنے کو تیار ہے، آپ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کروانے کو تیار ہے، آپ کے لیے اپنے کاروبار معاملات ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہے، ایک ہی سبب ہے، لن تعلم کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، آپ کی زبان بڑی کمال ہے، آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں ان میں جو چلتے ہیں کمال انداز سے چلتے ہیں۔ یعنی جس قدر بھی مخالفت ہو، ایک ہی ہتھیار ہے انسان کے پاس جس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا اخلاق۔ اور قرآن مقدس نے نبی علیہ السلام کو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین انا کفیناک المستہزئین۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی اس چیز سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں بھی ہمارے جو باتیں جو ہو رہی تھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ کراچی میں الیکشن جیت لیا، اس کے بعد ہمارے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اتحاد کے لیے، یا جو معاملے ہیں کہ اب کس سے مل جائیں گے، فلاں فلاں ہو جائے گا، تو بھائی یہ تو سسٹم کا حصہ ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس سسٹم میں رہ کے الیکشن لڑ کے اور یہ پھر یہ سوچیں ہم اکیلے وہاں پہ کوئی سنبھالنے کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا۔
عمران خان کی پارٹی ہم جانتے ہیں بڑی پارٹی، اس کے باوجود وہ نہیں کر سکا. یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے. یہاں پہ ہم غصے میں آ جائیں، جواب دیتے ہوئے ہم اپنے سے باہر ہو جائیں اور صرف اس چیز کا دفاع کرتے ہوئے اتنا کرتے بھائی سسٹم کا حصہ ہے، ہمیں ملنا پڑتا ہے ساتھ. یہاں پہ کیا ہے جی، لنک تعالیٰ ہوں میں کہ کوئی جتنا مرضی آپ پہ زبانی تشدد کر لے، کوئی آپ کو جتنا مرضی ٹارچر کر لے، قرآن مقدس نے جو اللہ کے پیغمبر کو اسلوب دیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ خود ہی لاف ہوا. میرے پیغمبر ہمیں پتہ ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جادوگر بھی کہتے ہیں، کذاب بھی کہتے ہیں، ساحر بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بارے بڑی بڑی زبان درازیاں بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے انک یضیق صدرک ما یقولون، تیرے دل پہ تکلیف ہوتی ہے، تو پریشان ہوتا ہے، تجھے دکھ پہنچتا ہے ان کی باتوں سے، ہمیں سارا پتہ ہے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، لوگوں کو معاف کرنا ہے. ایک نمبر 2، ان کی گالیوں کا جواب اچھائی سے دینا ہے، ان کے برے القابات اور برے الفاظ کا جواب اچھائی سے دینا ہے، دعا سے دینا ہے. اور کیا کہا تھا کہ میرے پیغمبر فاعف عنہم واستغفر لہم، انہیں معاف بھی کرو اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو. یہ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر کا اسوہ ہے. ہم لوگوں کو معاف بھی کریں اور لوگوں کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے ان سے بات کریں کہ بھئی تمہاری تربیت یہ ہے، میری تربیت مجھے یہ سکھاتی ہے کہ بات جو میری وہ دلیل پہ کھڑی ہوگی، میں اپنی زبان سے ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا اس سے تیری ناراضگی نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ہمیں ہر محاذ پہ ہر جگہ پہ یہ سوچنا ہے کہ میری زبان سے کوئی لفظ نکلے جس سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ اس میں مومن کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. میں بات کر رہا تھا یہاں پہ کیا کہا، لوگوں کو معاف بھی کرو اور لوگوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کرو، اللہ انہیں معاف کر دے. یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے. اس وقت ہم لوگوں کو معاف بھی کریں جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور دوسرا ہم ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کریں، نہ کہ ہم انتقام لینے آگے نکل جائیں. تو یہاں قرآن مقدس نے جو ہمیں اسلوب دیا ہے اللہ کے پیغمبر کی زندگی سے، وہ کیا دیا ہے؟ خذ العفو، جو بھی ہو جائے معاف کر دیں. خذ العفو وامر بالمعروف، اور اچھی بات کرے. غصے میں بھی آپ پہ سے باہر ہو کر میرا بی پی آئی ہو گیا اس لیے مجھے پتہ نہیں لگا، یہ بات آپ کو ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جتنا بھی غصہ آ گیا نا آپ کو، آپ گالی نہیں نکال سکتے. جتنا بھی غصہ آ گیا ہے آپ کسی کی تسلیم نہیں کر سکتے. جتنا بھی غصہ آ گیا ہے آپ کسی کی تحقیر یا تنقید نہیں کر سکتے. جتنا بھی غصہ آ گیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ وامر بالعرف، آپ نے بات اچھی کرنی ہے، آپ نے وہاں نیکی والی بات ہی کرنی ہے جس کے ساتھ کسی کو فائدہ ہو جائے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تیسرا طریقہ کیا بتایا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تو بھی اسے میں نہیں آنا. آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے اور نکل جانا ہے. آپ نے ان سے سائڈ پہ ہو کے جی نکل جانا ہے اور بحث نہیں کرنی، وہ بات سے میں نہیں پڑھنا. کیا ہوگا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا ہمارا معاملہ ہوگا، آپ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو پہلے بھائیو، اللہ کے پیغمبر سے بڑا کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے اور قرآن سے بڑی کوئی موٹیویشنل کتاب نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاف کرنا بہت بڑا فن ہے. آرٹ آف لوزنگ از ہارڈ ٹو ماسٹر. انسان کھوئی ہوئی چیزوں کو بھول جائے، لوگوں کی زیادتیوں کو بھول جائے، لوگوں کے جو رویے ہیں اس کو بھول جائے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا سیکھ لے اور ان کی گالیوں کا جواب دعاؤں سے دینا شروع کر دے. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اسلوب دیا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندے کو غصہ آ جائے، من کظم غیظا، غصہ، پہلے ہمیں ہدایات دی، پہلے بتایا گیا معاف کرو، پہلے بتایا کہ پیغمبر تیرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں یہ تیری زبان کی نرمی کے سبب ہے، یہ تیری محبت کے سبب ہے، اس لیے جو وہ کرتے ہیں ان کا حساب انہوں نے دینا، ہم نے نہیں دینا، لیکن جو تو کرتا ہے اس کا حساب تم نے دینا. پیارے بھیا پتہ بات کیا ہوتی ہے؟ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ نا میری کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میں گھر گیا، میں نے اپنی بیگم سے جائے کہا، میں نے کہا دیکھو آج پھر فلاں معاملہ ہوا تو میں نے اس کے ساتھ نا یہ سلوک کیا. کیوں کیا؟ یہ ساری علماء سے یہ سلوک کرتے تھے، مجھے غصہ آ گیا تھا. تو مجھے جواب پتہ کیا ملا کہ آپ نے اللہ کو، انہوں نے اپنا جواب دینا جو وہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا جواب دینا ہے. جو انہوں نے کیا وہ تو اس کے جواب دہ ہے ہی، لیکن جو آپ نے کیا اب آپ بھی سوچیں آپ اللہ کو اس کا جواب کیا دیں گے. تو پہلے بھائی غصے میں آنے والی بات کوئی نہیں ہوتی. اصل معاملہ ہے کہ برداشت کی کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ کے پیغمبر نے جو ہمیں وصفہ دیا وہ یہی تھا کہ جو برائی کی بات کرے اس سے بھی اچھائی کی بات کرے. اس سے بات معاف ہمارے وقت بہت تھوڑا ہے. من کظم غیظا، جو شخص غصہ آئے اور پی جائے، غصہ آئے اور پی جائے.
ایک روایت میں آتا ہے من کظم غیظا ستر اللہ ہو رہا، جس بندے کو غصہ آ جائے، وہ غصہ پی جائے، اللہ قیامت کو اس کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک نمبر 2 یہ روایت ہے من کظم غیظا، جس بندے کو غصہ آئے اور وہ غصہ پی جائے، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ دَاعُ اللَّهِ، اور اس کو اس چیز پہ قدرت ہے کہ وہ بدلہ لے سکے۔ اللہ پتہ مارا ہوا عزیز چاہنے مار سکتے ہیں، تھپڑ لگا سکتے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں اس سے، طاقت ہے ہمارے پاس، برادری بول پڑی، یا پتہ ہے اگلا بندہ میرا کہ نہیں بولے گا، بیوی میں غصہ آ جاتا ہے لیکن وہاں طاقت بھی ہے، یا ملازم میں طاقت ہے، آپ اگر اس کو غصے میں آگے بولتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن آپ وہاں پہ صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا، جو غصہ پی دے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ، اور اس کو اس چیز پہ قدرت ہو کہ وہ غصے کا بدلہ لے لے۔ فرمایا دعا اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے ساری دنیا کے سامنے لے کے آئے گا، پیش کرے گا، وہ آ جائے گا، اللہ اسے کیا عزت دے گا پتہ؟ اللہ پوری دنیا کے سامنے اس کی تعریف کرے گا، اس کی تحسین کرے گا، دیکھو یہ کیسا کمال انسان ہے، اسے غصہ آتا تھا، یہ پی جاتا تھا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، برائی کا بدلہ لوگوں کو اچھائی سے دیتا تھا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اسے پوری دنیا کے سامنے بلائے گا، اس کی تحسین کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، پھر اللہ کہے گا کہ یہ جنتی حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جس حور سے تم چاہتے ہو میں تمہارا اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ یعنی صرف کیا کیا ہے؟ سر غصہ پیا، سر لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، فاعف عنہم واستغفر لہم، یہ بہت بڑی آرٹ ہے کہ معاف بھی کرے اور جو برائی کرے ان کو دعا بھی دے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔